بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کے حکم سے روگردانی کرتی ہے تو اللہ ان پر ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے کتاب اللہ یعنی تورات سے روگردانی کی تو اللہ نے فرعون کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس نے مصر پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اپنی حکومت کو لازوال کرنے کے لیے اس نے پلان بنایا کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تاکہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے اور اقتدار لینے والا کوئی باقی نہ بچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون کو خبر ہو گئی۔ وہ ایک لشکر جرار لے کر اس کے پیچھے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹیں تو فرعونیوں کی تلواریں تھیں اور اگر آگے بڑھیں تو مچھلیوں کا لقمہ بنے۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، حکم الہی ہمارا رہنما ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب گھوڑا غوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا، اے موسیٰ، رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں اور نہ رب کو۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کہا۔ اب حضرت موسیٰ کی طرف وحی آئی کہ اپنا عصا مارو۔ عصا مارتے ہی پانی میں راستہ بن گیا۔ اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا۔ اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا، لیکن حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے توبہ کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کرو۔ اب کسی کا بھائی تھا، کسی کی بہن، کسی کا ماں باپ، تو پھر انہیں ان کو قتل کرنا پڑا۔ تب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا۔ ان کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ سلیبس یا تختیاں حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھیں جن پر تورات کی آیات کندہ تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کر دیا کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اب وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اللہ نے ان پر آسمان سے بجلی گرائی جس سے کوہ طور ڈیپ ڈاؤن ارتھ تک جل کر سیاہ ہو گیا۔ آسمانی بجلی پہاڑی علاقوں میں اکثر گرتی رہتی ہے۔ وہ یا تو سبزے کو جلا دیتی ہے یا پھر پہاڑ کی اوپری سطح جل جاتی ہے، مگر زمین کی بجلی کسی پہاڑ کو اندر تک جلا کر سیاہ نہیں کر سکتی۔ یہ بجلی اللہ نے آسمان سے گرائی جو اتنی پاورفل تھی کہ اس نے پہاڑ کو ڈیپ ڈاؤن ارتھ تک جلا کر سیاہ کر دیا، اور تمام لوگ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے تھے وہ مر گئے۔ اور حضرت موسیٰ کی درخواست پر اللہ نے انہیں دوبارہ ایسے زندہ کیا کہ ہر پرسن دوسرے کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھ رہا تھا، تاکہ یہ دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ کے شکر گزار بنے۔ یہ لوگ دریا پار کر کے صحرا میں داخل ہوئے تو اللہ نے ایک بادل کو سورج کے سامنے کر دیا۔ اس طرح وہاں کا درجہ حرارت نارمل ہو گیا، اور چونکہ یہ لوگ مصر میں رہتے تھے وہاں کا ٹیمپریچر اتنا نہیں تھا، اور جو ہی یہ صحرا میں انٹر ہوئے تو یہاں کے ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے ان کا زندہ رہنا مشکل تھا، اور ان کو من اور سلوا دیا۔ من ایک سفید رنگ کا مٹیریل تھا جو جھاڑیوں پر لگتا تھا۔ یہ لوگ اس سے روٹی بناتے اور جھنڈ کے جھنڈ پرندے آتے، یہ ان کو بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھاتے۔ اس طرح بغیر محنت مشقت اور کھیتی باڑی کے ان کو کھانے پینے کا بندوبست ہوا۔ اور پھر ان سے کہا کہ ایک بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اس بستی کے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی اتنی ہیبت طاری کر دی کہ انہوں نے بغیر جنگ کے ہار مان لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس بستی میں غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں، جیسا کہ عام طور پر فاتح داخل ہوتے ہیں، بلکہ سجدہ کرتے ہوئے عاجزی سے حطتن بولتے ہوئے داخل ہونا۔ مگر ان ظالموں نے اس لفظ کو بدل دیا
تو پھر اللہ نے ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب نازل کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا تو اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا اور وہاں 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنا چشمہ لے لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی فوڈ پر اکتفا نہیں کر سکتے، ہمیں مختلف طرح کا کھانا چاہیے، جیسے گیہوں، پیاز، لہسن، مسور، ککڑی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ایک اعلیٰ چیز کو ایک ادنیٰ چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ تمہیں بغیر محنت کے کھانا مل رہا ہے اور تمہارے پاس تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس زیادہ ٹائم ہو اور تم دین کو سیکھو اور اللہ کا میسج دنیا تک پہنچاؤ۔ اللہ تمہیں دنیا کا لیڈر بنانا چاہتا ہے اور تم سارا دن کھیتی باڑی کر کے محنت و مشقت کرو گے تب کچھ کھانے پینے کے قابل ہوگے۔ تو کیا تم اللہ کے منشا کو نہیں سمجھ رہے؟ تو جو فرد یا قوم اللہ کے منشا کو نہیں سمجھتی تو اللہ جو مقام یا مرتبہ اس فرد یا قوم کو دینا چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، تم کسی شہر میں جا کر رہو، وہاں کھیتی باڑی کرو، محنت مشقت کرو اور کھاؤ۔ ان لوگوں نے تو یہ مطالبہ کیا، ان کی آئندہ نسلوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو جب انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا تو اللہ نے ذلت، خواری اور غربت ان پر مسلط کر دی۔